الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى في صحيحيهما من حديث إتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله۔ کتاب التوحید کے پہلے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب کے اندر حدیث عبادہ بن صامت جو عقیدے کے باب میں بڑی اہم اور مشتمل حدیث ہے، اس کا درس ہم اپنی ایک گزشتہ مجلس میں لے چکے ہیں۔ اس وقت آج کے درس میں اسی باب اول کی ایک حدیث جو اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے، اور ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر بھی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صاحب کتاب نے توحید کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار، یقیناً اللہ نے جہنم پر حرام کیا اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کو حرام کیا، مگر کیسا کہنا؟ ایسا کہنا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، چہرہ، اللہ کے لیے وجہ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے پاؤں ہے۔ صفات جو ہے صحیح حدیثوں کے اندر اور آیت قرآنیہ کے اندر جو صفات اللہ نے اپنی بیان کی ہیں، ان صفات پر ہم بلا کیفیت کے، بلا تمثیل و تشبیہ کے ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ تعویل بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے، حرام ہے، اور نہ ہی ہم صفات کا انکار کر سکتے۔ تو اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہنا جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ یہ حدیث بظاہر یہ بتاتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے لیے جہنم حرام۔ بعض لوگ حدیث کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ حرمہ اللہ علی النار، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ نے اس بندے کو جہنم پر حرام کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوذر کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس عقیدے کے ساتھ جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کرے، جو بندہ بھی اس عقیدے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے، غیر شاکن فیہما، اور اس میں کوئی شک نہ ہو، اس کو ادنا شک نہ ہو، نہ اللہ کی وحدانیت میں اور نہ رسول کی رسالت میں، تو ایسا آدمی جنت سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تمام حدیثیں بظاہر آپ کو بتا رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے، محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث عبادہ کے اندر عقیدے کے چند مسائل ذکر کیے گئے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ آخری، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، الی آخر الحدیث۔ تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جیسا بھی کچھ عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیثوں کی تفسیر دوسری حدیثوں سے ہوتی، جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، حدیثوں کی بھی بعض حدیثیں تفسیر کرتی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو بظاہر بتاتی ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے سے جنتی ہوگا آدمی اور جہنم سے اس کو نجات ملے گی، اس کو ایسے شخص پر محمول کریں جس نے کلمہ پڑھا اور مر گیا، بالکل سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور ایک وقت کی نماز بھی اس نے ادا نہیں کی، کبھی ایک دن کے لیے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلا۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، کلمہ اس نے پڑھا معنی مطلب سمجھ کر کے دل مطمئن ہے الحمدللہ، پورے یقین کے ساتھ اس نے کہا، لیکن ظہر کا وقت آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، سیدھا جنت کو جائے گا۔ دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن کہا کہ بالکل میرا دل اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر مطمئن ہے اور میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، اب عمل کا وقت آئے گا تو دیکھنا نماز میں جاؤں گا، لیکن وہ وقت نہیں آیا، الحمدللہ جنتی۔
اللہ کہ دل میں کفر چھپایا ہوا ہو اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہو تو ہم لوگ تو زبان کے مطابق فیصلہ کریں گے نا، ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ اسلام تو ظاہر پہ حکم لگائے گا، دل کا حال تو اللہ کو معلوم، لیکن وہ جنتی ہے اگر دل میں کفر نہیں ہے تو یہ تمام حدیثیں جو بتاتی ہیں کہ لا الہ کا دینے والا جنت میں جائے گا، تو یہ وہ شخص ہے جس نے کلمہ کا اقرار کیا، دل میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو بیٹھایا اور مر گیا۔ یا پھر دوسرا مفہوم یہ رکھیے کہ جس نے اس کلمے کو کہا اور شرائط کا لحاظ رکھیے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس طور پر کہا کہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، کلمے کا اقرار کیا اس طور پر کہ اس میں قطعاً اس کو ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، نہایت علم، یقین اور سچائی کے بنیاد پر کہا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پختہ ہو جائے گی، جس کی زبان پر اللہ رب العالمین کی توحید کے کلمات ہوں گے، کیا وہ عملی میدان میں پیچھے ہوگا؟ اس کی روح اللہ کی طرف کھنچ جائے گی، دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے ثواب کی رغبت، اللہ کے عذاب کا خوف، ہر معاملے میں اللہ پر توکل، بھروسہ انتہا درجہ ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، ایسا کہنا جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، نہایت یقین اور سچائی کی بنیاد پر کرنا، شک بالکل نہ ہو، یہ شرطیں اپنی جگہ بہت بوجھل ہیں، بڑی اہم شرطیں ہیں، پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ اگر آپ ان کلمات کے معنی کو سمجھیں اور ان شرائط کو سمجھیں تو یقیناً آپ سمجھیں گے کہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگ اپنے کو مسلمان ہونا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کرنی ہوگی اور اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ پھر ان حدیثوں کا کیا جواب ہوگا جس کے اندر متواتر حدیثیں آئی ہیں، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیر من خیر، وزن ذرۃ من خیر، وزن خردل من خیر، وہ شخص جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا لیکن اس کے دل میں ایمان یعنی عمل رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، ریت میں جو چمکتے ہیں ذرات سفید اس کے برابر ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ بہت سی حدیثیں ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو ان کی بدعملیوں کے بعد سزا میں جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر نکالا جائے گا۔ متواتر حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم پر حرام کیا ہے کہ ان تأکل اثر السجود من بنی آدم، آدم کے بیٹے کے ان مقامات کو کھائے جو سجدے کے مقامات ہیں، سجدے کے اعضاء ہیں، سجدے کے اعضاء کو، جہاں سجدے کا جہاں اثر ہے، نشان ہے، پیشانی پر، ناک پر، گٹے میں، ہاتھ وغیرہ میں، جہاں بھی نشان ہے سجدے کا، جہنم اس کو نہیں کھائے گی، وہ دوسرے فل باڈی کو کھائے گی لیکن جہاں سجدے کے نشانات ہیں اس کو جہنم نہیں کھائے گی۔ ان تمام روایتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ گنہگار تو جہنم میں جاڑے۔ تو اب صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی جنت میں جائے اور اس کو جہنم چھوئے بھی نہیں، کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی جہنم اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، تو ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کو علماً و عملاً پختہ کرے، عقیدہ اس کا صحیح ہو، دل اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، دوسرے ارکان ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے اقرار کرے اور عمل کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو پختہ کرے، ثابت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرے، ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ اور اسی طریقہ سے شرک اکبر جو بندگی کا اللہ کے علاوہ کے لیے پھیرنا ہے، اور شرک اصغر جو شرک اکبر کا وسیلہ ہو، آدمی کسی بھی غلو کرے، ایسا غلو جو اس کو بعد میں شرک اکبر کی سرحد میں داخل کر دے، شرک اکبر کے وسیلے کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ ریاکاری، نام نمود، کسی کی تعریف میں غلو، کل چل کر کے آدمی اسی کی پرستش کرنے لگے گا، تو شرک اکبر سے بچا ہو، شرک اصغر سے بچا ہو، کبائر گناہوں سے بچا ہو۔ اگر کوئی کبیرہ اس سے سرزد ہو گیا تو اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، یقیناً ایسا آدمی وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی دوزخ ہمیشہ کے لیے حرام۔ لیکن کسی نے کلمہ کہا اور شرک اکبر نہیں ہے اس کی زندگی میں، شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، دوسروں کے پاس اپنی تعریف اور منقبت چاہتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، دھاگے وغیرہ باندھتا ہے، اس کو ذریعہ شفا سمجھتا ہے، اس طرح کا چھوٹا شرک ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل بڑے گناہ نہیں کرتا، تو یقیناً شرک اصغر بھی اس کی زندگی میں، لیکن شرک اکبر نہیں ہے۔ توحید ہے اور توحید کے منافی شرک اکبر تو نہیں ہے، لیکن توحید کو ڈیمیج کرنے والا شرک اصغر موجود ہے، لیکن گناہوں کی کثرت بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ توحید کی فضیلت اور شرک اکبر سے بچنے کے سبب انشاءاللہ شرک اصغر کے جو گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور وہ آدمی پہلے جنت میں انشاءاللہ جائے گا۔ لیکن ایک شخص چلو کلمہ کہتا ہے، شرک اکبر سے بھی بچتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں موقع بموقع کئی طرح کی شرک اصغر،
کئی طرح کا شرک اصغر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس گناہوں کا انبار ہے، شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کچھ اور گناہ کرتا ہے، کچھ اور گناہ کرتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شرک اصغر کا گناہ جس سے اس کی توحید ڈیمیج ہو گئی، ناقص ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کثرت بھی ہے، گناہ کبائر کی. تو یہ تمام کچھ چیزیں مل کر کے ہو سکتی ہیں کہ اس آدمی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اور جہنم اس پر حرام نہ ہو. اگر اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، اور یہ اس کا عدل و انصاف ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی میں شرک اصغر ہے اور گناہ کبائر کی بھی کثرت ہے. تو یہ سب علماء نے تفسیر کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی تحریروں میں یہ تفصیلات ملتی ہیں. تو بہرحال اگر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس طور پر کہ اس سے اللہ راضی اور خوش ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے راضی اور خوش کبھی نہیں ہو سکتا، تو جس نے اس طریقے سے کلمے کو علماً و عملاً سمجھا اور اس کے تقاضے پورے کیے اور شرک اکبر اور اصغر سے بچا، معصیتوں سے بچا، الحمدللہ جہنم حرام، ہمیشہ کے لیے حرام، چھوئے گی بھی نہیں اس کو. پلسرا سے ایسے نکلے گا جیسے کوئی بجلی چلتی ہے، جیسے کوئی تیز آندھی چلتی ہے، جیسے کوئی تیز گھوڑا چلتا ہے، الحمدللہ. لیکن جیسا کہ میں نے تفسیر آپ کو بتائی، اگر شرک اکبر لے کر مڑا ہے ادھر ہمیشہ جہنم میں رہے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اگر بغیر توبہ کے، سچی توبہ کے بغیر بڑھا ہے تو. لیکن شرک اصغر ہے اور دوسرے گناہ ہیں تو اس کی تفصیلات آپ نے سنی. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر سلسلہ کرام جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتظار کا شکریہ. ہم اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا سبق لے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر اللہ نے جہنم حرام کر دی، مگر شرط یہ ہے کہ اس طور پر کہنا ایسا ہو کہ جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا. اور میں نے عرض کیا کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. صرف زبان سے کہنے سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہوا جب تک کہ دل کی تائید زبان سے نہ ہو اور دل اور زبان کی تائید عمل سے نہ ہو. چنانچہ اس سلسلے میں حدیثیں بھی آئی ہیں کہ جنت کے داخلے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. صحیح میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس عمل کو انجام دوں تو میں جنت میں جاؤں. تو آپ نے شہادتین کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو. گویا کہ جب تک یہ ضروری اعمال نہ ہو ایمان والوں کے لیے تو صرف عقیدے، صرف تصدیق اور صرف زبانی اقرار سے جنت نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، صلہ رحمی نہ ہو، دوسرے واجبات اور فرائض نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں گناہوں سے وہ بچنے والا نہ ہو. لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچا ہے مگر شرک سے بچا ہے تو یہ بات تو بالکل ضروری ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن انجام کے اعتبار سے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، شرک اکبر نہیں کیا ہے. لیکن جہنم حرام ہو جائے اس کے اوپر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرے اور شرک سے بچے، بدعات سے بچے، معصیتوں سے بچے. ورنہ اگر شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کر کے مرے گا تو وہ اللہ کی مشیت میں چاہے تو اس کو پکڑے، چاہے تو معاف کر دے. یہ بالکل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا. کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم جو کہتے ہیں اس کو ذرا سنو. من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا فرض ادا کیا، اس کا حق ادا کیا. لا الہ الا اللہ کیا تم سے چاہتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کرو گے اس وقت تک جنت میں کیسے داخل ہو سکتے. زبردست بات کی. اور وہب ابن منبہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا سند حذف کر کے کہ ان سے کسی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا جنت کی کنجی نہیں ہے لا الہ الا اللہ؟ تو کہا بلا جنت کی کنجی ہے، لیکن ما من مفتاح الا ولہ اسنان، نہیں ہے کوئی چابی مگر اس میں گھاٹ بنے ہوتے، دندانے، دانت بنے ہوتے. فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح. اگر ایسی چابی لے کر آؤ گے جس میں گھاٹ بنے ہیں، دندانے بنے ہیں، دانت بنا ہوا ہے تو تالا کھل جائے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا. سپاٹ چابی سے کوئی تالا نہیں کھلتا، اس میں گھاٹ ہونا چاہیے، اور وہ گھاٹ اعمال ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ان کو پورا کرنا ہوگا تب جا کر کے جہنم سے آپ کو نجات ملے گی. یہ اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مختصر مضمون اور مفہوم ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا. اسی باب میں
دو حدیثیں اور بھی ہمارے سامنے ہیں، اور وہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، توحید کی فضیلت میں بات آ رہی ہے، توحید کی فضیلت میں، اور توحید گناہوں کا کفارہ ہے، اس کی فضیلت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابن حبان اور حاکم کے حوالے سے صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، قال موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، قال جمیع عبادک یقولون ھذا، قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث ابن حبان کی اور حاکم کی، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی ان کی تائید کی ہے، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر اس حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کیا، صحیح کہا ہے، لیکن دوسرے علماء نے حدیث کی سند میں کلام کیا۔ یہ کتاب التوحید کا پہلی حدیث ہے جس پر اہل علم نے کلام کیا کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ زیادہ صحیح بات اہل علم کی تحقیق میں یہ ہے کہ کعب احبار جو یہود کے بڑے عالم تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، یہ ابو سعید خدری کی حدیث نہیں ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے، یہ روایت میں راوی کو وہم ہوا ہے۔ یہ کعب احبار یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے توریت کے حوالے سے گفتگو کی ہوگی کہ حضرت موسیٰ نے رب العالمین سے سوال کیا۔ ویسے جو اس میں جو مضمون ہے لا الہ کی فضیلت کے تعلق سے، اس مضمون کی تائید مسند احمد میں ایک صحیح روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی۔ حدیث کا مفہوم سمجھیے، اس کے بعد بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ، کوئی ایسا کلمہ ہم کو سکھا دے، کوئی ایسا وظیفہ ہم کو سکھا دے جو وظیفہ ہم پڑھیں جس کے ذریعے آپ کو یاد کریں، ورد کریں، اور اس کلمہ کو دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ تقرب بنائیں۔ بہت اچھا سوال ہے کہ ایک ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے میں تجھ کو یاد کروں اور اس کلمے کے ذریعے تجھ کو پکاروں، اس کلمے کو وسیلہ بناؤں جس کلمے سے تو راضی اور خوش ہو تاکہ تو ہماری دعائیں کو سنے، قبول کرے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ کہہ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا یا اللہ، یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں، جو بھی ہمارا کلمہ پڑھتا ہے سب لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسپیشلی اپنے لیے کوئی اسپیشل کلمہ چاہتے تھے جو دوسروں کو نہیں معلوم ہو، صرف اسپیشلی ہم کو معلوم۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ اپنے مقابلے میں کوئی خاص نعمت اس کو حاصل ہو، انسان کی فطرت ہے، تاکہ وہ سب میں برتر بنا جائے۔ اسی نظریے سے انسانی فطرت کے تقاضے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔ لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اتنی ہی بہتات کرتا ہے۔ چاول، گیہوں، نمک، آٹے کی بہتات دیکھو کتنی، کیونکہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی قلت ہے۔ ہیرے جواہرات، لولو، مرجان، یاقوت، زبردست، اس کے بغیر بھی ہمارا کام چلے گا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو ہے ہی نہیں۔ تو چونکہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت تمام انسانوں کو بلکہ تمام عالم کو ہے، اس لیے یہ کلمہ افضل الذکر ٹھہرایا گیا، سب سے بہتر ذکر، افضل ذکر، کیونکہ اس کا کہنا آسان ہے۔ ہر عالم، ہر جاہل لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، اس کا معنی سمجھ لے اور کہے۔ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، ماں اس کو سکھاتی ہے، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ سیکھ لیتا ہے 2 سال کا، چلا اللہ سیکھ لیتا ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا کلمہ نہیں ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے 10 سال کی عمر چاہیے، اور سب سے عظیم معنی پر مشتمل ہے کیونکہ توحید کا کلمہ ہے۔ تو اس سے افضل ذکر کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ اس سے افضل ذکر نہیں۔ اور فضیلت اللہ نے بتائی، یہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ گویا بعض انبیاء بھی ہوتے ہیں جو کسی کلمے کی فضیلت کے جاننے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کہا موسیٰ تمہیں کیا معلوم اس کلمے کی اہمیت اور عظمت؟ اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور 7 آسمان اور اس کی مخلوقات جس میں آباد ہیں سوائے میرے، کیونکہ اللہ رب العالمین 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، تو میری ذات کو ہٹا کر 7 آسمان، اس میں بسنے والی مخلوقات، چاند، سورج، شمس و قمر اور کواکب، ستارے، فرشتے اور بھی جتنی چیزیں ہوں گی، اور 7 زمین، گویا معلوم کہ زمین بھی 7 ہے، جیسے 7 آسمان ہے ویسے طبق زمین کے بھی 7، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا، کیونکہ جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کی حدیث تھی جو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی مضمون کی حدیث
جو مسند احمد میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، جس کی سند صحیح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موت کے وقت کہا تھا، اس کی موت کے وقت کہا تھا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہو، اور یہی جملہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو اور ساتوں آسمان اور زمین ہے اس کی مخلوقات ایک پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر پوری کائنات حلقہ مبہمہ ہو، بند گھیرا ہو، بند کوئی گھیرا ہو، تو لا الہ الا اللہ اس کو چھید کر کے اس کو توڑ کر کے پھاڑ کر کے نکل جائے گا، اتنا پاورفل، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ ملت کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے، عقیدے کی درستگی۔ جتنی زبردست یہ حدیث ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث آپ کے سامنے حدیث بطاقہ کے نام سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص، میری امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، میری امت کا ایک شخص قیامت کے دن بلایا جائے گا، تمام مخلوق کی موجودگی میں، اولین و آخرین ہوں گے، اتنا بڑا مجمع ہوگا قیامت کا، اور اس میں ایک شخص کو پکارا جائے گا، اے فلاں، وہ حاضر ہوگا، حاضر کیا جائے گا، اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، 99 دفتر، رجسٹر، اور ہر رجسٹر ایسا ہوگا جو انسان کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے اتنا موٹا، اتنا لمبا۔ آپ غور کرو، گناہوں سے اس کے 99 دفتر بھرے ہوں گے۔ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا تو ان دفتروں میں جو تمہارے اعمال سیئہ گناہ لکھے ہوئے ہیں کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب، لا یا رب، نہیں، بالکل نہیں۔ تو کوئی عذر پیش کر سکتا ہے کیوں گناہ کیا تھا، یا کوئی نیکی ہے تو اس کو سامنے لا سکتا؟ کہا نہیں، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا، میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ گھبرایا ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا بلا ان لک عندنا حسنہ، ہاں تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم نے میزان رکھا ہوا ہے ترازو جس کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں تمہاری یہ دفتر تولوں گا، ایک پلڑے میں تمہاری نیکی تولوں گا۔ ایک چھوٹا سا پرزہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو۔ وہ آدمی حیران ہو کے کہے گا یا رب وما هذه البطاقہ عند هذه السجلات، ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس چٹ کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کہے گا آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، دیکھو، اور ایک پلڑے میں وہ چٹ، چھوٹا سا پرزے کو چٹ کہتے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں 99 دفتر، اور رب العالمین جب اس کو اٹھائے گا تو لا الہ الا اللہ کے چٹ والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری پلڑا جھک جاتا ہے، 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے اندر بڑھوتری، قوت آتی ہے ایمان، یقین، اخلاص، سچائی کی بنیاد۔ انشاءاللہ کلام جاری ہے ہمارا، نئی مجلس میں ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے، اور اس باب میں ایک اور چھوٹی حدیث ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔